السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری۔ ناظرین، طاغوت کے مسئلے پر خواتین کو لیکچر دینے والے معروف رائٹر خلیل الرحمان خود خبر بن کے رہ گئے ہیں۔ رات کے کہا جاتا ہے کہ رات گئے خاتون سے متنازع ملاقات پر وائرل ہو گئے۔ آج ہم اس مسئلے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار پون مسعود صاحبہ موجود ہیں۔ اگین تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں میم، آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا خلیل الرحمان صاحب کا، ایک شخص جو پوری قوم کو طاغوت کے مسئلے پر سمجھانے کے لیے بھاشن دے رہا ہے، اور وہی رات کے پچھلے پہر ایک نامعلوم خاتون سے ملاقات کیے جاتا ہے۔ ایسے افراد کو جو کہ سوشل میڈیا پہ تنقید کا نشانہ بھی بننے کو آ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے کہ کسی کو طاغوت کا مطلب سمجھانے کا اختیار ریاست کا ہے یا کسی فرد واحد کا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے ہاں اس معاشرے میں یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی بھاشن دینے لگتا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ ہر بات پہ بولتا ہے۔ وہ ایک فیک جو دانشور بنے ہوئے ہیں وہ ہر بات میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کسی ایک فرد کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کا مطلب آپ کو سمجھانے بیٹھ جائے۔ یہ ایک عربی زبان کا ورڈ ہے جس کو سمجھانے کے لیے ایک مذہبی یا جو علمی اسکالرز ہیں، جو دین کے اوپر جن کے اوپر اتھینٹسٹی ہے، وہ بات کریں اور پھر اس کا پرسپیکٹو کیا ہے۔ عربی میں دیکھیں، عربی میں بہت سی چیزوں کے ابھی دیکھیں قرآن مجید کے ایک قرآن ہے لیکن اس کے اوپر آپ نے کتنے فرقے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے جو میننگز ہیں وہ ہر ایک فرقے نے اپنے اپنے حساب سے ڈرائیو کر لی ہیں۔ حالانکہ جب ہم کوئی ایک ورڈ دیکھتے ہیں تو اس کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، اور وہ کس زبان کا ورڈ ہے، وہ اردو کا ورڈ ہی نہیں ہے، وہ ایک عربی کا ورڈ ہے۔ تو اس کا پرسپیکٹو کیا تھا، وہ کہاں یوز ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آپ ایک بندہ اٹھ کے اس کے اوپر ایک ڈسکشن کرنے بیٹھ جائے، لوگوں کو بھاشن دینے بیٹھ جائے کہ ہاں اس کا یہ مطلب ہے اور خواتین ایسی ہیں۔ تو جو خلیل الرحمان صاحب ہیں ان کا تو جو آپ ڈرامے بھی دیکھ لیں، آپ ان کے جو وائرل کلپس دیکھ رہے ہیں، ان میں ہر جگہ اس نے عورت کو ڈی گریڈ کیا ہوا ہے۔ وہ کہیں بھی عورت کو برابری کی سطح پہ نہیں لے کے آتا، وہ ہمیشہ اس کو ڈی گریڈ، جو ان کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو ایک مناسب نہیں ہے۔ وہ کیونکہ وہ ایک پدر سری سماج کا ایک بندہ ہے جس نے پرورش ایک ایسے معاشرے میں پائی ہے جہاں پہ اس نے یہ سیکھا ہے کہ عورت کو ہمیشہ اپنا محکوم رکھنا ہے، اس کے وہ آپ کی اجارہ داری میں آتی ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر جس طرح مرضی امپلیمنٹ کر لیں، اس کو مار لیں، اس کے بارے میں جو مرضی بات کر لیں۔ اور یہ آپ ہم اس کے بہت سارے ڈراموں میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی وہ عورت کو وہ آزاد، انڈیپینڈنٹ اور اپنے حق کے لیے لڑتا نہیں دکھاتا۔ اس کے جتنے بھی آپ ڈرامے دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ اس کو ایک محکوم دکھاتا ہے، چپ رہنے والی، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے صبر کا پھل، کہ صبر کریں، اور ایٹ دی اینڈ وہ اس کو بہت زیادہ اس کو جا کے صبر یا کچھ اس کا پھل ملتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہیں۔ اور اس کے بہت سے ڈراموں میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ لڑکی دکھا رہا ہوتا ہے وہ ایک نیگیٹو رول میں دکھا رہا ہوتا ہے، اور جو ہمیشہ چپ رہنے والی ہوتی ہے، جی کرنے والی ہے، سر پہ اس کے دوپٹہ ہے، اچھی لڑکی کا جو کانسیپٹ وہ دے رہا ہے وہ اس طرح کا دے رہا ہے، اور جو کام کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے، اپنی گروتھ کے لیے کام کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اس کو وہ ایک نیگیٹو کنوٹیشن میں لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ ہے کون، اس کو کس نے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ آ کے ہمیں مطلب سمجھانے بیٹھ جائے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا وہ مطلب ہے۔ اور رات کو وہ جس طرح سے ایک نامعلوم خاتون کے کہنے پہ چلے گئے، کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ یہی کہ جو ہمارا مردانہ معاشرہ ہے، یہ ایک انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے کہ ہاں ہم سپیریئر ہیں، ہم حاکم ہیں، ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں۔ تو اس لیے ہیں یہ بیچ میں سے، آپ کو میں اس کے لیے کیا ایک ورڈ بولوں، جو بھی ہے یہ جتنے اپنے آپ کو مردانگی ثابت کرنا چاہتے ہیں، مردانگی کیا یہ ہے کہ آپ عورت کے بارے میں اس طرح کے الفاظ اٹھائیں، عورت پہ تشدد کریں، اس پہ ہاتھ اٹھائیں، وہ اسی چیز کو اپنی مردانگی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس کی ہماری کلچرل بڑی اسٹرانگ ہے یہاں پہ یہ چیزیں کہ ہاں، اور یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ عورت ہمیشہ پستی ہے، وہ دوسرے درجے کی شہری سمجھی جاتی ہے، ناقص العقل، اور ناقص العقل ثابت کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں مذہب کی کون سی دلیلیں لے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ اور ان کے لیے یہ ایک سب سے بڑا یہ ہے، عورت یہ کر سکتی ہے، عورت وہ کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، یہ بہت زیادہ ان کے مسائل ہیں۔ اور پھر بھی وہ خاتون کے کہنے پہ چلے گئے۔ خاتون کے کہنے پہ کیوں؟ کیونکہ یہاں جس طرح کے
ٹھرکی, یا میں یہ ورڈ بولنا تو نہیں چاہتی تھی, لیکن چونکہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں کہ آپ اپنا چہرہ تو کچھ اور دکھا رہے ہیں, اندر سے آپ وہی مرد, وہی پیٹریارکی آپ کے اندر گھسی ہوئی ہے, وہی ایک جو کیپٹلزم کا ایک آپ کے اوپر ہے کہ ہاں آپ نے رول کرنا ہے, پدر سری میں آپ نے عورت کو آگے نہیں آنے دینا, آپ نے اس کو دبا کے رکھنا ہے. یہ ایک فیک انہوں نے اپنے اوپر لبادہ اڑا ہوتا ہے, لیکن اصل میں یہ کیا ہیں یہ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ایک کال کے اوپر وہ چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا میم, کس کو درست کہا جائے اور کس کو غلط کہا جائے؟ بالخصوص خواتین کو ڈکٹیٹ کرنا ہمارے معاشرے میں عام ہے, کیسے اس کا سد و باب کیا جا سکتا ہے؟ ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر ہم ڈکٹیٹ دوسروں کے باتوں میں, دوسروں کے بہکاوے میں آسانی سے آ جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ سوسائٹی کی شروع سے لے کے, مطلب اسکول سے لے کے گھر میں تربیت کریں کہ وہ کوئی ان کو جہاں پہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں وہ وہیں پہ ان کو شٹ اپ کال دے دیں, تو کسی کی اتنی جرت نہ ہو کہ وہ اس طرح آپ کو ڈکٹیٹ کرے. اس کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے حقوق, اپنے فرائض, چیزوں کا پتہ ہو. آپ کو پتہ ہوگا تو آپ بات کریں گے, نہیں تو یہ مرد, یہ جو مردانہ معاشرہ ہے یہ آپ کو ایسے ہی ڈکٹیٹ کرتا رہے گا. تو اس لیے اپنے لیے آواز اٹھانا سیکھیں, آواز اٹھائیں, پڑھیں, آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. چاہے آپ سوشل میڈیا ہے, آسان ہے چیزوں کو دیکھنا, تو ان کے بارے میں زیادہ پڑھیں. لیکن میم ہم کمپیریزن بھی بہت کرنے لگ گئے ہیں. کمپیریزن صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بجائے کہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن کمپیریزن بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. ہم چیزوں کو بہتر نہیں لے کر چل رہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے معاشرے میں اگر کوئی انسان اس طرح کا ہے تو سامنے والا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں یا جیسے ہم سوچتے ہیں دوسرے لوگ بھی ایسے ہی ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو رائٹرز ہیں موسٹلی اپنی ہی ایک سوچ کے مطابق وہ ڈرامے, ناولز, آپ جتنے بھی دیکھ لیں, یہ جو ناولز ہیں, ڈرامے ہیں, یہ ایک خاص قسم کے, اور بلکہ پاکستانی خاص طور پر یہ ایک خاص قسم کی سوچ اور آئیڈیالوجی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. یہ ایک ریاستی بھی, جیسے ہم بانو قدسیہ کا ناول دیکھتے ہیں یا جس میں راجہ گید انہوں نے بڑی اس طرح کی باتیں کی, وہ ایک خاص نظریے کے تحت لکھے گئے تھے کہ عورت کو ہمیشہ سبمسو رکھا جائے. اور آپ ناول دیکھ لیں, ڈرامے دیکھ لیں, کہیں بھی آپ کو عورت لیڈنگ رول میں اس طرح نظر نہیں آتی. آپ کو ہمیشہ ہیرو, اس ڈرامے کا جو ہیرو ہے وہ زیادہ لیڈنگ رول میں نظر آتا ہے. اور جو ہماری لیڈنگ فیمیل ہوتی ہے وہ اچھی وہ ہے جو چپ کر کے یس 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 کرتی رہے, آپ کی ہر بات مانتی رہے, اس پہ ظلم ستم ہوتا رہے, وہ خاموش رہے. لیکن جہاں پہ اس نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے وہاں پہ اس کا نیگیٹو کریکٹر شروع ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کو کم علم سمجھا جاتا ہے, مرد کی معاشرے میں آزاداری ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب جیسے افراد اگر نوجوان کو کسی ایشو پر ڈکٹیٹ کرتے ہوئے رول ماڈل بن سکتے ہیں تو ایسی خواتین کو قبول کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مینس کہ اگر خلیل الرحمان صاحب میل حضرات کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں تو خواتین کو کیوں نہیں قبول کیا جا سکتا؟ آخر وہ بھی تو باشعور ہیں, علم ہے ان کے پاس, ایجوکیٹڈ ہیں. ہاں, اس کی وجہ صرف وہی میں جیسے آپ کو پہلے بات کی, یہ کلچرل ہے, یہ سماج ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ کوئی پاکستان بن گیا تو کوئی نئی چیزیں چینج نہیں ہو گئی ہیں. یہ جو صدیوں سے چیزیں چلتی آ رہی تھیں عورت کو دبانے کی, اس میں دیکھیں آپ کی سماجی بنیادیں بھی بڑی کمزور ہیں. عورت کو پھر مذہب میں بھی بہت زیادہ ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس میں عورت کو تھوڑا سا دوسرے درجے کا وہ سمجھا جاتا ہے. اور صدیوں سے جو روایات چلی آ رہی ہیں کہ بیٹی نے یہ کرنا ہے, ایسے اٹھنا ہے, ایسے بیٹھنا ہے, ایسے کھانا ہے, ایسے پینا ہے, یہ پڑھنا ہے, یہ نہیں پڑھنا, تو جو کلچرلی اتنی مضبوط ہے جو جڑیں ہیں نا, اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے عورت کو خود کو اب آگے آنا چاہیے, اپنے آپ کو منوانا چاہیے, بات کرنی چاہیے اپنے رائٹس کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ کھڑی ہوتی ہیں, بات کرتی ہیں اپنے رائٹس کے لیے اور اپنی جان خود جیتتی ہیں, لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. ہم اپنی لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایسے کئی لوگ ہیں اور ایسی کئی خواتین ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. بس یہ ہے کہ ان کو اپنی جگہ منوانی ہے, اپنا کام آپ کو کرتے رہنا چاہیے, کسی کی باتوں میں نہیں آئے اور اپنے آپ کو خود رول ماڈل بنوائیں. آہستہ آہستہ آپ کی اپنی پہچان خود بنتی جائے گی. تو اگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ باتیں یہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, یہ باتیں ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے. آپ نے اپنے گولز اپنے سامنے رکھنا ہے, ڈٹرمنڈ رہنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو جگہ بھی ملے گی, جاب کرنے کی بھی اجازت ملے گی اور آپ اپنا معاشرے میں ایک مقام حاصل کر سکیں گی. ایون دو یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ کہنا ہے, یہ بات ہے, لیکن اب خواتین کو اپنی لیڈ خود لینی پڑے گی, بجائے کہ آپ یہ انتظار کریں کہ کوئی این جی او آئے یا کچھ اور ہو, فلانا مجھے اجازت دے. تو یہ جو اجازت ہے یہ اب آپ نے خود لینی ہے, خود کرنا ہے. بلکہ آپ کو اپنے کریکٹر کو اتنا مضبوط بنائیں, اپنی ڈٹرمنیشن کو, کہ ہاں آپ کو لوگ
مانیں, آپ کی بات سنیں اور آپ کو آگے آنے دیں. بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے. یہاں پہ میں ایڈ کر دوں گی کہ جتنا ہم چیزوں کو پازیٹیو لے کر چلیں گے, اور سب سے بڑی بات کہ خواتین میں بھی اتفاق ہونا بہت ضروری ہے, پازیٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ کسی پوائنٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں تو ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے, تبھی خواتین اپنا مقام بھی جس طرح سے ابھی بھی حاصل کر رہی ہیں مزید آگے حاصل کر لیں گی. تھینک یو سو مچ میم, آپ آج ہماری مہمان تھی اور بہت ہی اچھے ٹاپک پہ آپ نے بات کی اور بہت اچھا جواب دیا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.